حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمرو بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق اكتب فيه ما لا تضل أمتي فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراعي صحيفة من ذراعي الصحيفة وكان رأسه بين ذراعيه وعضدي يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم وقال كذلك حتى فازت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومن شهد بهما حرم على النار. حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بہت زیادہ ناساز ہو گئی تو مجھ سے فرمایا اے علی ایک طبق لے آؤ، یعنی کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تاکہ میں اس پہ وہ بات لکھ سکوں جس پر جو عمل کرے تو بھٹکنے سے محفوظ ہو جائے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں کاغذ لینے جاؤں گا تو میرے پیچھے آپ کی وفات نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں خود ہی یاد کر لوں گا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے بازو کے درمیان تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو کے اوپر رکھا ہوا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، غلام اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی، اور آپ نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص ان دونوں کی گواہی دے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی. مختلف روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بارے میں. ان میں ایک روایت یہ بھی ہے، کچھ روایتیں اور بھی امام بخاری ہی نے نقل کی ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کچھ اور کلمات بھی فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جو لوگ موجود تھے سب نے جو باتیں کی وہ آپس میں مشترک ہیں، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم کی اپنے انتقال کے وقت، اتنی اہم ترین چیز ہے نماز. زکوٰۃ کی تعلیم کی، پھر غلاموں اور لونڈیوں سے حسن سلوک کی تعلیم کی. ہمارا سلسلہ احادیث چلا تھا والدین کے اکرام، پھر والدین سے لے کے اولاد، پھر اولاد سے پھر یتیم، پھر حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد یتیم اور اپنے نابالغ بچوں کے انتقال، اور اس کے بعد اب وہ لوگ جو کہ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی جو خدام ہے یا نوکر ہے یا تنخواہ دار ملازم ہے. اس زمانے کے اندر غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، آج کے زمانے میں اپنے ماتحت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد انتقال کے وقت فرمایا، تو انتقال کے وقت جن باتوں کی نصیحت اور وصیت کی جاتی ہے وہ یقیناً ساری زندگی کا خلاصہ ہوتی ہیں، اور ان ساری زندگی کا خلاصہ جو ہے وہ یہ تین باتیں ہیں: نماز کی تعلیم کی، زکوٰۃ کی تعلیم کی، اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم کی. اپنے ماتحت سے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، جیسے کہ بیوی ہے، جیسے کہ بچے ہیں، جیسے کہ خدام ہیں، جیسے کہ نوکر ہیں، جیسے کہ دفتر کے ماتحت لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت یعنی دنیا سے جاتے وقت، دیکھیں اگر کسی کا سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی جو آخری چیخ نکلتی ہے نا، اس کو یاد کرتے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انسان کے سیدھا کلیجے پہ جا کے لگتی ہے. ایسی کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو باتیں کرتا ہے تو سننے والوں کو کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سیدھی دل پر اثر کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے، آپ حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انتقال کے وقت جو آدمی بات کر رہا ہوتا ہے کس دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہوتا ہے.
تو اس میں سب سے پہلی نصیحت جو ہے وہ نماز کی ہے۔ علماء اور محدثین نے اس حدیث میں بہت سی ابحاث کی ہیں، بہت سی ابحاث۔ میں ان بحثوں کی طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ عوامی موضوعات نہیں ہیں، جیسے کہ بحث کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کو سمجھائی جائے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عام طور پر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ عموماً اس نوعیت کی مرچ مسالے والی باتوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں بحث کرنے کی تو یہ تین چیزیں ہیں۔ دوسری باتیں تو بحث کرنے کی ہے ہی نہیں، بحث مطلب یہ کہ تفصیلات بیان کرنا، تو یہ چیزیں تفصیل حضرت علی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت علی مجھ سے میں کیا کہہ گیا، یعنی آج ساری دنیا کے علماء مل جائیں ان سے بڑھ کے حضرت علی بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہم اس کی حکمتیں بیان کریں کہ حضرت علی نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس وجہ سے کیا۔ اور حضرت عمر کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اوتینی بتستن، مجھے بھی ایک کاغذ لا کے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ تو پھر اس کی ابحاث ہوتی ہیں۔ تو یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس قسم کی ابحاث اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہم سے بہت اچھا سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس زمانے کے اندر کسی کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بہت بڑے بڑے پروپوگنڈے اور ابحاث کی جاتی ہیں جس کا بالکل کوئی حاصل نہیں ہوتا، اور آگے کی بات بتائی نہیں جاتی کہ اصل میں وصیت کیا کی۔ وصیت فرمائی نماز کی، جو کہ آج ہم میں سے ویسے ہی 10-20% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر محلے کے اندر 100 لوگ رہتے ہیں تو اس کے اندر 20 لوگ عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور جو 20 لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی 10 لوگ گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی 6 نمبر کے اندر جو دوسرا نمبر رکھا نماز کا، اس کے اندر جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ اتنی تفصیلات ہیں۔ نماز ہمارے معاشرے کے اندر، صحابہ کے معاشرے کے اندر کیا تھا، جیسے کوئی خوشی ہوتی اور جیسے کوئی غم ہوتا، جیسے کوئی نئی بات ہوتی اور جیسے کسی بات کی دہرائی کی جاتی، سب لوگ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں پٹاخوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں گلے ملنے کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت سب سے اہم چیز نماز ہوتی ہے کہ خوشی کے موقع پر نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اور ہم میں سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا دیندار اور کیا داڑھی والے اور کیا ٹوپی والے، ہم سارے نماز کو جیسے ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس عجیب حال ہے ہماری نمازوں کا کہ بالکل پھیکی نمازیں، بالکل ایسے نمازیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ نمازوں کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر خاص اور عام کو، چاہے وہ طبقہ علماء ہے، چاہے وہ طبقہ خانقاہ کا ہے، چاہے وہ کوئی اور طبقہ ہے، نماز کی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کو جو حاجت ہوتی سب سے پہلے نماز پڑھتے، یعنی حضرت عثمان خلافت کے زمانے میں مسجد میں تشریف لائے، حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ چلے بسم اللہ کرتے ہیں، نماز ان کی دیکھتے ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ شروع کی اور والناس پہ جا کے رکوع کیا، یعنی اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں، اتنی لمبی۔ صحابہ کرام پوری رات نمازوں میں کھڑے رہتے، اور تہجد چھوڑنا تو کہیں تصور میں بھی نہیں تھا۔ اور آج کل اچھے خاصے دیندار لوگ فجر کی نماز زمانے سے نہیں پڑھتے کہ کیا ہے جی رات کو دیر ہو جاتی ہے سوتے وقت، اور یہ اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، نماز کا ہمارے معاشرے کے اندر بالکل رواج ہی نہیں، خوشی کے موقع پہ نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی سفر پہ جاتے تھے، نماز پڑھ کے جاتے، سفر سے واپس آتے مسجد میں نماز پڑھتے، بارش ہوتی تو نماز پڑھتے، گرمی زیادہ پڑ گئی تو نماز پڑھتے، کوئی حادثہ ہو گیا تو نماز پڑھتے، جنگ ہو رہی تو نماز پڑھتے، کسی کو رخصت کر رہے ہیں تو نماز پڑھتے، کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز پڑھتے، یعنی کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کسی حاجت کی ضرورت ہے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کسی نے دعا کا کہا ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد دعا کی۔
کئی روایات ہیں کہ دعا کا کہا تو نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کرتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی حادثے کی، جب بھی کسی اسی چیز کی اطلاع ملتی، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے، اور یہ معاملہ تو کتنی اہم چیز ہے نماز، جو ہمارے معاشرے میں کم ہو چکی ہے۔ ہمارے اکابرین کی ایک تعلیم ہے جو میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، یہاں بھی مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کر دیا جائے، کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ، جس کا گھر بڑا ہے اس کے لیے تو بہت آسانی ہے، اور جو بنانا چاہے تو چھوٹے گھر میں بھی آسانی ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ بڑے گھر میں ہی ہو، کہ گھر کے اندر ایک جگہ متعین کر دی جائے، وہاں پر جائے نمازیں مستقل بچھا کے رکھ دی جائیں، وہاں قرآن مجید رکھ دیے جائیں، ایک دو ڈیسک رکھ دی جائے جس پہ قرآن مجید رکھا ہو، ایک دو ڈیسک رکھ دی جائے جس پہ تسبیح رکھی ہو، کہ وہاں پر نفل نماز جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، کبھی بقیہ نماز ہے کہ فرض مسجد میں پڑھے، بقیہ نماز جا کے گھر میں پڑھ لیا، یعنی اس جگہ کو گھر کی مسجد بنا لیں اور اس مسجد میں اپنی بقیہ نماز ادا کریں، خواتین اس جگہ پر نماز ادا کریں، جب بھی بیٹھ کے ذکر کرنا ہو اسی جگہ پر ذکر کریں۔ ہاں کوئی شخص یہ کہ جی پورا گھر اللہ کی عبادت کا گواہ بننا چاہیے تو ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد جگہ تبدیل کر لیں، لیکن بہت لوگوں نے بڑے خوبصورت گھر میں جگہ بنائی ہیں، 2 الماریاں سیٹ کر کے درمیان میں جائے نمازیں بچھا دی، آگے خوبصورت سی سینری اللہ کے نام کی لگا دی یا دائیں بائیں لگا دی، وہاں پہ اوقات نماز کا کیلنڈر لگا دیا، یعنی ایک چھوٹی سی جگہ بنا لیجیے جس میں 2 مصلے ہوں، 4 مصلے ہوں، 2 آگے بچھا لیں، 2 پیچھے بچھا لیں، اس طریقے سے گھر میں جگہ بنائیں کہ ایک پتہ چلے کہ گھر میں نماز کا، قرآن کا، تسبیح کا، تلاوت کا رواج ہے، کہ ہمارے گھر میں ٹی وی لانچ کے لیے تو اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر نماز کے لیے چھوٹی سی جگہ مختص کر لی جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، کہ جب کبھی ایسا مزاج ہوتا ہے انسان کا، کبھی مزاج میں قبض ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی ذکر کرنے کا جی نہیں چاہ ہوتا، تو انسان صرف اس جگہ کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، ایک اس سے اچھا تاثر پڑتا ہے، بڑے ہمارے اکابرین کا تجربہ ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا حضرت بیت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، جو تقریباً 1996 کی کھدائی میں اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ اس کی حرم شریف کی توسیع کی، اس کی جو تصاویر ملتی ہیں ان تصاویر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر کے اندر نماز کی جگہ مقرر تھی، اسی جگہ ایک محراب بنا ہوا تھا جس جگہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے تو اس گھر مبارک کے اندر ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہے باہر کی طرف، اور اس چبوترے کے آگے قرآن مجید کے شیلف لگے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے شیلف یہاں پہ لگانے سے پہلے یہاں پر ایک محراب تھا، یہ محراب تہجد کہلایا کرتا ہے، تو محراب تہجد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو ایسا نہیں کہ یہ کوئی بدعت ہے کہ کوئی گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے، یہ کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے، لیکن ایک اچھا عمل ہے، اس سے انشاءاللہ نماز کے اہتمام میں فائدہ ہوگا۔ دوسرا عمل زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت آپ حضرات جانتے ہیں کہ مالیات کے حساب سے ہمارے ہاں جو مال کا سسٹم ہے اللہ رب العزت نے رکھا ہے، پہلے زکوٰۃ کا سسٹم تھا 97% زکوٰۃ دی جاتی تھی، 2.5% اپنے پاس رکھو، باقی سب کا سب صدقہ کر دو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مالدار لوگ ایسا کریں، ان کے لیے اچھا ہے، ایک ترتیب بتائی، اچھا ہے کہ اپنا اکثر مال صدقہ کریں اور اپنا قلیل مال استعمال کریں، یعنی 51% مال اپنا خرچ کر دیا کریں اللہ کے راستے میں، اور 49% مال جو ہے وہ خود استعمال کریں، یہ مثال کے طور پر، یعنی اکثر مال خرچ کریں، اقل مال اپنے پاس استعمال کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ترتیب آئی وہ یہ تھی کہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور جو خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے، میں نے یہیں پر ایک حدیث تفصیل سے سنائی تھی۔ پھر تیسری اور سب سے اہم چیز جو اس حدیث کا اصل مفہوم اور باب ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو 10 برس میں ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، ہاں تعدیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور سم اللہ، اللہ کا نام لے کے پڑھو، یعنی ان کا ہاتھ روک لیا، تعدیب کے لیے ایسا بھی کیا۔ پیچھے روایت گزری، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یتیم کی پٹائی کی، یہاں میں یتیم کی پٹائی کرتی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین پر لیٹ کے ضد کرنے لگتا ہے، تو ایسا ہے کہ ان کے ساتھ سختی تو کر سکتے ہیں، لیکن سختی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جس سے ان کو اذیت ہو، جس سے اذیت ہونے کا
کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایسی بات کر دی جائے جس سے ان کی عزت پہ حرف آئے. جیسے ماتحت ہے، وہ ہمارے پاس کام کرنے آتا ہے، وہ اپنی عزت بیچنے کے لیے نہیں آتا کہ اس کو دھمکی دی جائے، ہاں تجھے نکال دیا، دیکھتا ہوں تجھے کون نوکری دیتا ہے، ہاں دیکھتا ہوں تمہیں اتنی تنخواہ کون دیتا ہے، اور پھر اس طریقے سے شارٹ نوٹس کے اوپر، 1 دن کے نوٹس کے اوپر نکال دیا، 5 دن کے نوٹس کے اوپر نکال دیا. وہ غریب آدمی 27 سال سے آپ کے پاس کام کر رہا ہے اور ایک ہی دن میں اس کے ساتھ نکال دیا. یہ تعلیم سکھائی ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور دنیا میں ہمیشہ وہ آرگنائزیشن ترقی کرتی ہے. آپ اگر کیس اسٹڈیز پڑھتے ہوں، میں نے اس سلسلے میں کیس اسٹڈیز پڑھی ہیں، امریکہ کے اندر بہت سی کمپنی، تقریباً 50-60 کمپنیاں جو ایئر لائنز ہیں، ان میں جو کمپنیز ہمیشہ اول نمبر پہ آتی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کو کیسے بنا کے رکھتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ میل ملاپ کر کے رکھتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ غیر مسلمانوں کی اپنائی ہوئی ہیں اور وہ ہمیشہ آگے رہے. لیکن مسلمان جو ہے وہ سیٹ صاحب ہے، ایک اس کا ٹریڈ مارک بنا ہوا ہے کہ چھوٹا ملازم سیٹ صاحب سے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا. یعنی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ ملازم اور بڑے کے درمیان ایک اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آج دنیا کی ترقی کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے ملازموں کے ساتھ جو بڑا گھل مل کے رہتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ہمیشہ کامیاب. تو بھائی یہ اللہ کے نبی نے اصول سکھایا، اور دنیا سے جاتے وقت صرف ایک درد دل والی نصیحت نہیں ہے بلکہ ایک تدبیر والی نصیحت بھی ہے. اور نہ جانے اس میں کیا کیا سامان ہے کہ ملک اور قوموں کی ترقی کا سامان ان 3 چیزوں کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے، زکوٰۃ کے سسٹم کے اندر ہے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر علماء نے کئی گھنٹوں کی تعلیم کی ہیں، لیکچرز دیے ہیں، بیانات کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں کہ جو امت کے لیے، امت کی ایک بنیاد ہیں یہ 3 چیزیں، نماز، زکوٰۃ. اب یہ کیسے ہیں ظاہری بات ہے، یہ تو اس کا وقت نہیں ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے. نماز، زکوٰۃ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بہت اہم تعلیم ہے، بہت اہم تعلیم ہے. اور صرف اس کا محل وقوع دیکھ کے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا سے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما کے گئے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر